السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ کو خوش آمدید۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت 74 سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ And when Ibrahim said to his father Azar, do you take idols as deities? Indeed, I see you and your people in a manifest error. تو یہاں سے ہم کہانی شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی اور لوگوں کو بھی آگے جا کے اسلام کی طرف۔ بٹ ایک جو چیز آپ نے یہاں پہ نوٹ کی ہوگی کہ ان کا جو طریقہ ہے دعوت دینے کا، اور وہ ایک بڑا ہی یونیک طریقہ ہے یہاں پہ، کہ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں اس سے کچھ تبدیلی آئے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنے گھر میں شروع کرنا چاہیے۔ The first call for truth should be in your own home، کہ پہلے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے the area that is around you۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی کہ آپ نے یہ کیوں ان پتھروں کو جو ہے ان کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بیسک جو کہتے ہیں نا اسلام کی جو ٹیچنگ ہے، توحید کی ٹیچنگ ہے، اگینسٹ دس کھلا ہوا جو شرک ہوتا ہے اس کے اگینسٹ۔ اچھا، یہ جو پروفٹ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا جو میسج ہے، یہ میسج نہ صرف ان کا ہے بلکہ تمام جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، ان کا بھی یہی میسج تھا۔ ٹھیک ہے، سٹائل اور میتھڈالوجی جو ہے کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی، بٹ بیسک میسج جو ہے وہ یہی رہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ And thus did we show Ibrahim the realms of heavens and the earth so that he would be a firm believer۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک خاص درجہ دیا تھا، ان کو پوری کائنات کے بارے میں جو چیزیں تھیں، جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو علم دیا تھا، اور وہ جو تھے اس کی وجہ سے ان کا ایمان جو تھا ایک پختہ ایمان تھا۔ مگر ایک قوم جو ہوتی ہے جس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے، رسول بنا کے بھیجے گئے، یہ کون قوم تھی؟ یہ ایک قوم تھی جس کو کہتے ہیں نا بیبلونیا کے اندر، جو اس زمانے کے اندر دس واز دی اونلی سویلائزڈ نیشن۔ اگر آپ تہذیب دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہی تھی، اور اس کا جو کیپٹل تھا وہ ایک سٹی تھی، اس کا نام تھا اور۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہ لوگ جو تھے اور کے رہنے والے، بیبلونیا کے رہنے والے، بڑے ایڈوانس تھے، ٹیکنالوجیکلی بھی ایڈوانس تھے، اور بڑا ترقی یافتہ قسم کا کلچر تھا ان کا۔ اور یہ کہ بہت زیادہ یہ جو تھے نا بیان کے اندر، بیان بازی جس کو ہم ریٹرک کہتے ہیں، اس میں یہ بہت ہی آگے تھے ڈیبیٹ کرنے کے اندر۔ تو دے ور ناٹ جسٹ کائنڈ آف سمپل پیپل کہ ہم سوچیں کہ آج سے 4000-5000 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ سمپل ٹرن تھے، دے ور پریٹی کہتے ہیں نا ایڈوانس لوگ تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا جو یہاں پہ آپ سٹائل دیکھ رہے ہیں نا، بڑا لاجیکل سٹائل ہے، ایک منطقی سٹائل انہوں نے دیا، اپنا جو آرگومنٹ ہے، اپنے جو دلائل ہیں، ان کو بڑے خوبصورتی سے ان کو بلڈ کیا، اور وہ ایک ایسے طریقے کو اپنائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے آگے چل کے جو ہم آیات دیکھیں گے کہ وہ کوئی محاذ آرائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ He is not just come here for confrontation. He is really trying to actually appeal to the intelligence of these people. بڑی حکمت استعمال کر رہے ہیں، اور بڑا جو کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجی کے تھرو، ایک حکمت عملی انہوں نے استعمال کی in order to لوگوں کو دعوت دیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ So when the night drew its shadows over him, he saw a star. He said, This is my Rabb. But when it set, he said, I do not like those that disappear۔ تو اب یہ مختلف مراحل میں آپ دیکھیں کہ وہ حضرت ابراہیم ایک ہمیں بھی راستہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں نا، غور و فکر جس کو کہتے ہیں، when you are doing deliberation on something، تو ہر انسان جو ایک جو ہے وہ کچھ سٹیجز سے گزرتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا، جو بھی ڈھونڈ رہا ہو سچ کو، اینی ون ہو از اے سیکر آف ٹروتھ، ہی ول آلویز پاس تھرو دیز اسٹیجز، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ And when he saw the moon in rising, he said, This is my Rabb. But when it set, he said, Unless my Rabb guides me, I will surely be among the people gone astray۔
تو یو سی دا ویری ایلیگنس اپروچ حضرت ابراہیم کی. بڑا ایک شائستہ ان کا سٹائل ہے. کوئی فرنٹل اٹیک نہیں ہو رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیا تم کس کو پوجا کر رہے ہو, تم تو یہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہو ایکسیٹرا, یہ تو سب جھوٹے ہیں ایکسیٹرا. ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سٹائل ہے بڑا ایک کائنڈ آف ایک ریشنل سٹائل ہے, ایک عقلی سٹائل ہے, تاکہ یہ کہ جو ان کے پوائنٹس ہیں لوگ ان کو سوچ کے ایبزارب کر سکیں اندر, اور یہ پھر وہ واضح کر سکیں کہ حقیقت ہے کیا. ٹورڈز دی اینڈ دیٹس دا ریئل پوائنٹ. ہی وانٹس پیپل ٹو کم ٹو دا سیم کنکلوژن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے والد سے بات کی تو رائٹ فرام دا اسٹارٹ بالکل پوائنٹ بلینک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ تو بالکل دے ہیو گون اسٹرے, وہ تو بالکل ہی راستے سے اتر گئے اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کو پوجا کر رہے ہیں. ایک آبویس ایرر تھا. بٹ ناؤ وتھ پیپل ہی از جسٹ بلڈنگ اٹ اپ ان اے ڈفرینٹ وے. تو یہاں پہ ہی از گوئنگ تھرو دا لانگر روٹ. وہ کہتے ہیں نا لمبا راستہ ہوتا ہے پروسیس آف ایلیمینیشن کے اندر. تو حضرت ابراہیم جو ہے ان کا جو یہ یعنی کہ ہی ڈز ناٹ ڈائریکٹلی لوگوں کو نہیں خطاب کر رہے, بلکہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہی از آسکنگ ہم سیلف کویسچن اینڈ دین ہی خود وہ اس ایک نتیجے کے اوپر پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو جتنے بھی آپ چاند دیکھ رہے ہیں, ستارے دیکھ رہے ہیں, سورج دیکھ رہے ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ خود بھی مجبور ہیں. آل دی سیلسٹیکل باڈیز آر, یہ خود مجبور ہیں. وہ اٹھتے ہیں, وہ جا کے پھر ڈوب جاتے ہیں. اس لیے دے کی ناٹ بی آبجیکٹس آف ورشپ, کہ ان کو جو ہے یہ عبادت کے لائق ہے نہیں. فلما را الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. And when he saw the sun rising, he said, this is my Rabb, this is the greatest. But when it set, he said, oh my people, indeed I am free from what you associate with Allah. تو کیا ایک ٹیچنگ ہے یا کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایک سوچ کا انداز ہے کہ which actually leads to حقیقت. ہمارے دماغ کے اندر بھی جو ہے نا, ہمارا دماغ, ہمارا جو پاور آف آبزرویشن ہے, جو ہمارا مشاہدہ ہے, اس سے بھی ہم حقیقت کو اسی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں, چاہے اگر ہم ایسی جگہ کے اوپر بھی ہوں کہ ہم کمپلیٹلی سراؤنڈڈ ہوں شرک سے. ہر طرف اگر ہمارے ارد گرد شرک بھی ہے, تب بھی اگر ہم اپنا جو کہ نا سوچ کا انداز جو ہے ایک ریشنل رکھیں, تو وی ول ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ دیر از ون کریٹر. تو یہ بڑا لاجیکل, ایک بڑا منطقی وے آف تھنکنگ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا بھی رہے ہیں. تو ہی ریچز ٹو دس ٹروتھ, وہ اس حقیقت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں ایک لاجیکل ٹرین آف تھاٹس کے تھرو, جو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بھئی ان سب کا تو بھی کوئی رب ہوگا نا, اس تارے کا, اس چاند کا, اس سورج کا, یہ سب کے سب جو ہیں یہ جکڑے ہوئے ہیں ایک قانون کے اندر. تو ریئل رب کون ہے, اصلی ان کا مالک, ان کا رب کون ہے, کہ جس نے ان کو بنایا, نہ صرف ان کو بنایا بلکہ ان کو اطاعت کے اندر جکڑ دیا. جو بھی whoever is the creator of the universe, وہ میرا رب ہے. And I think that's the conclusion where every religion ultimately leads to. تو یہ کامن آبزرویشنز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سب کی مشاہدے کی چیزیں, کوئی اس میں ایسی انیوژل چیز نہیں ہے, مگر ہوتا یہ کہ ہماری جو دماغ ہے یا ہماری جو سوچ ہے, اٹ ڈزنٹ گیٹ ایکسائٹیڈ آل دا ٹائم. ہم یہ آبزرویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہیں ہماری ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں, مگر کبھی کبھی انسان کے زندگی کے اندر ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب کہ آپ کسی یو لوکنگ فار این آنسر, آپ کوئی جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ کے دل کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسالوڈ چیز ہوتی ہے, اینڈ سڈنلی اے پیس آف پزل کمز ان, اٹ فٹس ان ٹوگیدر, اور ایک دم سے جو ہے نا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کی حقیقت کھل گئی. سڈنلی یو آر ان دی اوپن اینڈ یو سی دی لائٹ, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز اوور ہیئر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. Indeed, I have turned my face towards He who created the heavens and the earth, inclining towards truth, and I am not of those who associate others with Allah. تو اس نتیجے پہ وہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری اس گفتگو کے بعد کہ یہ جو میرا رب ہے وہ تو وہ رب ہے کہ جس نے اس چاند کو, اس تارے کو, اس سورج کو پیدا کیا. ہی از مائی کریٹر. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو امتیاز ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, وہ جو کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس آپ کو لگتی ہے کہ ہی از ٹوٹلی اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از دا ڈسٹنکٹ فیچر آف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں جھلک بھی نہیں تھی شرک کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنا اونچا ٹائٹل دیا خلیل اللہ, کہ ہی از دا فرینڈ آف اللہ. His people argued with him, and he said, how can you argue with me about Allah when He has guided me? I do not fear anything you associate with Him unless my Rabb wills. My Rabb encompasses everything in His knowledge.
ہاؤ کین یو ناٹ ٹیک ہیڈ. تو جب لوگوں نے ان کے ساتھ یعنی کہ آ کے جو تھا کہ جھگڑا کیا اور آرگیو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کہا, ہاؤ کین یو تم میرے ساتھ کیسے جھگڑا کر سکتے ہو اللہ کے بارے میں جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا I do not fear anything you associate with him unless my Rabb wills. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی جو ہم شرک کر رہے ہو, شرک از the basis of all خوف. سارا یہ سپرسٹیشن, سارا جو خوف ہے یہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ان کو کوئی نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا unless کہ وہ نقصان جو ہو ان کی رب کی طرف سے آئے. Why should I fear what you associate with him when you yourself are not afraid to set up associates besides Allah, for which he has sent down no authority? Which of us is more deserving salvation if you know the truth? تو بات تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ بھائی جو شخص گناہ کر رہا ہے, جو شخص ناانصافی کر رہا ہے, جو شخص شرک کر رہا ہے, اس کو ڈرنا تو اس کو چاہیے. جو شخص سیدھے راستے کے اوپر ہے, جو نیک کام کر رہا ہے, اس کو تو دیر از نو نیڈ فار ہم, اس کو تو کسی چیز سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے, اس کو کسی چیز سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. They do not believe and do not mix their belief with injustice. Those will have security and they will be guided. کہ وہی لوگ جو ہیں وہ جو کہ اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھتے ہیں اور جو کہ اپنے یقین کو جو کہتے ہیں نا مکس نہیں کرتے, کہ ایمان کو اور ناانصافی کو آپس میں جس کو کہتے ہیں نا اس کو مکس نہیں کرتے, یہی لوگ ہیں جن کو امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو غصہ ہے اس سے وہ محفوظ رہیں گے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے. تو ایک سمپل میسیج ہے یہاں پہ, اور وہ میسیج کیا ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو اپنے ساتھ شرک کو ایسوسیٹ نہ کریں. ایمان اور شرک جو ہیں یہ دس از لائک آئل اینڈ واٹر, یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے, اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ایک سب سے بڑی ناانصافی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اس آیت میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, they who believe and do not mix their belief with injustice. تو یہ جب آیت نازل ہوئی اور یہ کہ صحابیوں نے اس آیت کو پڑھا اور اس کو سنا تو وہ they were visibly upset, وہ کافی پریشان ہوئے اس آیت کو دیکھنے کے بعد, اس لیے کہ جب انہوں نے یہ سنا انہوں نے کہا کہ یہ کون ایسا ہے کہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا ظلم نہ کیا, انجسٹس نہ کی ہو کسی چیز کے اندر. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ظلم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ ظلم ہے شرک کا ظلم. ہاں, ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے, دس از دا گریٹسٹ انجسٹس. تو یہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا, دیٹس کانٹری. شرک جو ہے وہ سب کر سکتے ہیں, مسلمان بھی کر سکتا ہے اور مشرک تو کرتے ہی ہیں. اگر کہ مسلمان جو ہے وہ صفات جو مخصوص ہیں اللہ کے لیے ان کو کسی کو اسائن کر دیتا ہے, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکا ہو, تو وہ بھی مسلمان جو ہے وہ بھی شرک کے اندر ملوث ہو سکتا ہے. Such was the argument with which we furnished Ibrahim against his people. We raise in rank whoever we will. Your Rabb is all wise, all knowing. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا لاجیکل وے آف تھنکنگ, ایک بڑا منطقی وے آف سوچ کا جو طریقہ ہے جو حضرت اللہ نے سکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ حقیقت تک پہنچ جائیں, اور یہی طریقہ جو ہے ہمارا بھی ہونا چاہیے. اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے بلند کرتا ہے لوگوں کو جب کہ وہ لوگ ایک جس کو کہتے ہیں امتحان کو پاس کر دیں, دے پاس دا ٹیسٹ, اور اس کے بعد وہ صبر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. And we gave him Ishaq and Yaqub, all we guided and knew we guided before, and among his descendants Daud and Suleiman and Ayub and Yusuf and Musa, Harun. Thus do we reward the righteous. تو یہ جو آخر پارٹ آتا ہے نا اس کا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, دس از امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ جو محسن کون ہوتا ہے. محسن وہ ہوتا ہے جو اپنے جتنے بھی اعمال ہیں, جتنی بھی ڈیڈز ہیں, جو ایکشنز ہیں, اس کو وہ خوبصورت بناتا ہے, اور خوبصورت اس لیے بناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس کو خوشنودی حاصل ہو. ہی ہیز Allah's pleasure in mind. جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے, چاہے کھانا کھاتا ہو, چاہے کپڑے پہنتا ہو, چاہے کسی سے بات کرتا ہو, دیٹ از واٹ از ان his mind. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ احسان کی سٹیج کیسے پہنچے, ہم کیسے محسن بنے. تو ریممبر مسلمانوں کی نا ہجرت جو ہے کانسٹنٹ پروسیس ہے. 3 سٹیجز ہیں مسلمانوں کے. پہلا سٹیج ہے اسلام کا, یہ بیسک سٹیج ہے, کلمہ پڑھنا, 5 پلرز, روزہ, حج, نماز, زکوٰۃ.
پھر اگلا سٹیج ہے ایمان کا. ایمان کیا ہے؟ اٹ از اے میٹر آف، یعنی کہ دل کا معاملہ ہے کہ یہ ایمان جو فیتھ جو ہے نا، ایمان آپ کے دل میں آ جائے. اس کے بعد جو سٹیج ہے جب اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، پھر نیکسٹ سٹیج آ جاتا ہے احسان کا. احسان کا سٹیج ہے جس کو کہتے ہیں نا محسن، جو احسان کرتا ہو کہ وہ ہر چیز بڑے خوبصورتی سے کرے تاکہ اللہ جو ہے اس سے بہت راضی ہو جائے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. And Zechariah and Yahya and Jesus and Ilyas and all were of righteous. Wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna alal alamin. And Ismail and Elisa and Yunus and Lut and all we preferred over the worlds. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. And among their fathers and their descendants and their brothers, and we chose them and guided them to the straight path. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، انہوں نے چن لیا، اور چنا کیا کہ ان کو پھر ہدایت دی کہ ان کو سیدھے راستے پہ آئیں. تو یہ جو ہے نا ٹو بی رائٹلی گائیڈیڈ، یہ بہت ہی بڑا ایک آنر ہے. ذالک خود اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. Such is the guidance of Allah by which He guides whomsoever He wills of His servants. But if they had associated others with Allah, then worthless for them would have been whatever they were doing. یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ قانون جو ہے سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے وہ ہم جیسے لوگ ہوں، عام آدمی ہوں یا نبی ہوں، رسول ہوں، کہ جو شخص جو ہے وہ شرک کرتا ہے اس کی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ تو ٹوٹل کے ٹوٹل ضائع ہو جاتے ہیں. اور جو بھی ابائڈ کرتا ہے یعنی کہ شرک نہیں کرتا، ہی ول ریسیو دا ریوارڈ، اور جو ٹرانسگریس کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی آپ کو ایک چیز نوٹ کی ہوگی آپ نے کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ جو ہوتا ہے نا اختیار کی آزادی ہوتی ہے. دے آلسو ہیو اے فریڈم آف چوائس. دوز آر دا ونس ٹو ہوم وی گیو دا اسکرپچر وزڈم اینڈ پروفٹہڈ. اف دیز پیپل ناؤ ڈس بلیو ان دیم وی ہیو انٹرسٹڈ دیم ٹو ادرس who are not disbelievers. تو تین چیزوں کا یہاں ذکر ہوا، ایک کتاب ہدایت کے لیے، پھر حکمت وزڈم کہ تاکہ ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک سمجھ ہو کہ اباؤٹ گائیڈنس، اور ان کے پاس کیپیسٹی ہو کہ وہ جو ان کے جو اصول ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں ان کریکٹ تاکہ کریکٹ اوپینین جو ہے وہ فارم کر سکیں ہر جو زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں. اور آخر کے اندر پروفٹہڈ، نبوت کا جو ہے یہ دس از دی آفس آف گائیڈنگ پیپل. یہ وہ ہیں لوگ جو ہیں جو انسانیت کو پوری گائیڈ کرتے ہیں. دوز ور دا پیپل اللہ گائیڈڈ therefore follow their guidance. Say I seek no reward for it from you. It is a reminder for all people. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے دوز ور دا پیپل کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اس لیے ان کی ہدایت کو تم بھی فالو کرو، ہاں تم بھی اس کی اتباع کرو. تو دین جو ہے نا وہ ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ جو ہے ہمیشہ سے وہی رہا ہے. ان اینشنٹ ٹائم آلسو، اور اب بھی اٹس دا سیم ٹروتھ کہ وہ پوری جو اپنی زندگی جس طریقے سے انہوں نے گزاری ویسی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. تو جو کہتے ہیں نا ٹرو بلیور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے تو ایک پوری ہسٹری ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، اور ایک بالکل ماڈل ہوتے ہیں ان لوگوں کے. کن کے ماڈل ہوتے ہیں؟ کہ جو کہ کامیاب ہوئے، جن کو اللہ نے کہا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ وی آر ریئلی پارٹ آف اے ویری لارج ٹری. ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں ویل لانچڈ ہیں، بہت ڈیپ ہے، اور یہ درخت جو ہے بہت ہی پرانا درخت ہے. دیٹس وی آر پارٹ آف دس. اور اس کے بعد کیا کہا کہ جناب آئی سیک نو ریوارڈ فار اٹ فرام یو. تو ریوارڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز کے اندر ہوتے ہیں. ایک تو مٹیریل ریوارڈ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کی تعریف کر دی، آپ نے شکریہ آپ کا ادا کر دیا، یعنی کہ کامیابی اور فیم مل گیا، کوئی پاور مل گئی. ہاں تو یہ جو اجر ہے یہ از آلسو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اجر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان جو مقصد لے کے نکلا ہو نا، جو مشن لے کے نکلا ہو، اس کا جو ہے وہ بھی اپنے جو کہتے ہیں نا اینڈ کے اوپر پہنچ جائے، وہاں پہ بھی کامیابی ہو جائے. یہ بھی ہمارا ایم نہیں ہونا چاہیے. دس آلسو شوڈ ناٹ بی آر ایم، بیکاز ہوتا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے دین کو پھیلانا، قرآن کو پھیلانا. کئی دفعہ وی ڈونٹ ریئلی اچیو مچ، مگر اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مایوسی بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک نا امیدی بھی ہو جاتی ہے.
اگر ہم نے اجر ایکسپیکٹ کرنا ہے، کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ کرنا ہے، کوئی کمپنسیشن ایکسپیکٹ کرنا ہے، تو ہمیں صرف ایک ہی چیز سے ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس سے ارسپیکٹو قطع نظر کہ دنیا اس کو ریسیو کرتی ہے، ریوارڈ دیتی ہے، ڈسریکارڈ کر دیتی ہے پورے جو پیغام ہے پورے میسج کا، اگر اللہ قبول کر لے یو ہیو آل دا ریوارڈ. اینڈ وہ جو ہے نا دس از فوز العظیم، یہ تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اور اگر اللہ نے قبول نہیں کیا اور ہم نے بہت محنت کر دی اور سارا خزانہ بھی مل گیا، اٹس ریئلی ورتھ نتھنگ. They have no grasp of Allah's true measure when they say, Allah has sent nothing down to a mere mortal. Say, who was it who sent down the scripture which Moses brought as a light and a guide to people, which you have made into separate sheets, showing some but hiding many? You were taught things that neither you nor your forefathers had known. Say Allah, then leave them engrossed in their vain talk. تو یہ بات یہ تھی کہ مکے کے جو کفار تھے انہوں نے سوال کیا تھا، اور یہ سوال انہوں نے یہودیوں سے کیا اس وحی کے بارے میں کہ یہ کیا یہ کلام اللہ کا کلام ہے. they were really questioning them. اس لیے کہ یہودی جو تھے وہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے آئے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے نبوت رہی ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا جواب کیا تھا. یہودیوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، ان کا نہیں، یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ they were so blinded، وہ اتنے اندھے ہو گئے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کے اندر کہ انہوں نے اس کو بھی ڈینائی کر دیا، اس کی بھی نفی کر دی، the very office of prophethood. انہوں نے کہا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوز جو تھے، یہودی جو تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مکے کے لوگ ہیں وہ ان سے خفا ہوں، اور وہ اس لیے they didn't insist کہ جو نبوت ہے یا اور یہ جو وحی ہے یہ جو ریزروڈ ہے، مخصوص ہے صرف ان کے لیے. کہتے ان کا کیا تھا کہ جو نبی اور نبوت ہے اور کتابیں وہ صرف ہمارے پاس ہی آ سکتی ہیں. کیوں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کفار کو یہ چیز بتائیں، مکے والوں کو بتائیں؟ اس لیے کہ ان کو ایک یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو ٹرائبل پرائیڈ ہوتی ہے، قبائلی ایک فخر ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر، اور ان کی ایک انا ہوتی ہے، کہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا فلیئر اپ نہ ہو جائے، بہت زیادہ بھڑک نہ جائے، اور یہ مکے والے جو لوگ ہیں کہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع نہ کرنے چلے. تو یہ کہ مکے کے جو لوگ تھے وہ they were not against the messenger، وہ تو انہی کے ان میں سے تھے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکے والوں کے تھے، مگر وہ میسج کے خلاف تھے. ہاں، جو وحی آ رہی تھی اس کے خلاف تھے. یہودی اس کے برعکس جو تھے they were not against the message. ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ریولیشنز ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، بٹ they were really against the messenger. اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ جو نبی ہے وہ ہماری قوم کے اندر ہی آنا چاہیے. And this is a book which we have sent down, blessed and confirming what was before it, that you may warn the mother of cities and those around it. Those who believe in the hereafter believe in it, and they will protect their prayers. تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کچھ خواہشیں رکھتا ہے نا، کچھ ارج رکھتا ہے، کچھ ڈیزائرز رکھتا ہے، تو پھر ان خواہشوں کو، ان ارج کو مطمئن کرنے کے بھی بہت سارے طریقے اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی دیتا ہے. ہاں، کہ خواہش بھی رکھی، اس کو مطمئن کرنے کے طریقے بھی بتا دیے. تو یہ جو انر سینس ہے نا کہ انسان کے اندر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے. آل آف اس، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے گا کہ مجھے ہدایت ملے، اور اس کو ان سوالوں کے جواب ضرور ملے. میں کون ہوں؟ ہو ایم آئی؟ کہاں سے میں آیا ہوں؟ کہاں میں جا رہا ہوں؟ کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ پیپل کیپ سرچنگ کہ ہماری زندگی کا کیا پرپز ہے. تو یہ جو ہے نا گائیڈنس انسان کو، ہدایت جو ہے نا، یہ تمام ان ارج کو، ان تمام خواہشات کو سیٹسفائی کرتی ہے. اگر ہدایت نہیں ہوگی تو پھر انسان ڈس اورینٹڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا ڈسٹریس کے اندر رہتا ہے، پھر اس میں تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کا جو امن ہے وہ کمپلیٹلی چھن جاتا ہے. پھر یہ کتاب، پھر اس آیت میں کیا آیا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ دس از اے بک وچ وی ہیو سینڈ ڈاؤن بلیسڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب اتاری ہے. تو دیکھیے اینی ون جس کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی. جس جگہ پہ یہ کتاب نازل ہوئی اس جگہ پہ برکت ہے، جو اس کے الفاظ ہیں ان میں برکت ہے، جو اس کے احکام ہیں اس میں برکت ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس میں برکت ہے، جو اس کو سنتا ہے اس میں برکت ہے. I mean this book is nothing but برکت. اس کے بعد کیا لکھا؟ یؤمنون بالآخرۃ ویؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. Those who believe in the hereafter believe in it، کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پہ بھی یقین رکھتے ہیں. And they will protect their prayers.
کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. تو کیسے ہم حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کی؟ سب سے پہلے کہ ہم اپنے وضو کی حفاظت کریں، کہ وضو صحیح طریقے سے کریں، بسم اللہ کہہ کے شروع کریں، پھر اس کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کریں، پھر ہم جو نماز کے اوقات ہیں ان کی حفاظت کریں، پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی اس کے احکام ہیں، جو ریچول ہے، جو نماز کا ریچول ہے، جس طریقے سے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اٹ موسٹ کیئر کے ساتھ اس کے اندر پڑھیں. اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو ضرور یاد کریں. دا ریئل پرپز آف پریئر از کہ اللہ کی یاد آئے، اینڈ دیٹ شوڈ بی دا مین پرپز وائی وی آر پریئنگ. And who is more unjust than the one who invents a lie about Allah or says, "It has been revealed to me," while nothing has been revealed to him, and one who says, "I will reveal like what Allah revealed." And if you could see when the wrongdoers are in the overwhelming pangs of death, while the angels extend their hands, yield your soul. Today you will be awarded the punishment of humiliation for what you used to say against Allah, other than the truth, and you were towards his verses very arrogant. تو دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ کیا بتاتی ہے؟ بات یہ بتاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے سب کے ساتھ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان کو کانسٹنٹلی، کرامن کاتبین جو ہیں. اس لیے وی مسٹ بی ویری واچفل ہم کیا ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اس لیے کرامن کاتبین جو ہم بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں نا وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. And if you could see when the wrongdoers are in overwhelming pangs of death, while the angels extend their hands, yield your soul. یہ جو آیت ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو رانگ ڈوئرز ہیں، جو گناہ گار ہیں، کہ جب ان کو موت کی تکلیف ہوگی اور جو فرشتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور ان سے کہیں گے اور کھینچیں گے ان کے جس کہتے ہیں روح کو کھینچیں گے. یہ بڑی کلیئر وارننگ ہے یہاں پہ ایک بڑی تکلیف دہ موت کی. اس کو کہتے ہیں چاہے وہ عذاب قبر کے فارم کے اندر ہو یا جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی جو تکلیف ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ تمہاری جو قبر ہے وہ یا تو ایک جس کو کہتے ہیں نا گارڈن آف پیراڈائز ہے، جنت کا ایک باغ ہے، یا اٹس اے ڈچ آف ہیل فائر، یا تو وہ ایک ایسا جو نا ڈچ ہے جس کے اندر آگ ہے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ دیکھنا، ان آیتوں کے بارے میں سمجھنا، ان کو سوچنا کہ ہم رانگ ڈوئرس کی کیٹیگری میں نہ ہوں. اور اس کے بعد کیا بتایا؟ and you were towards his verses being arrogant، کہ تم جو ہو یعنی کہ تمہارے اندر غرور تھا، پرائڈ تھی ان کے اوپر. اور پرائڈ کس طرح سے ڈسپلے ہوتی ہے؟ بھئی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، چاہے وہ وربلی ہم لوگ جو ہیں ڈینائی کرنا شروع کر دیں، یا ہم یہ اپنا یہ بھی سوچنا شروع کر دیں کہ یہ تو بڑا ڈیگریڈنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کے احکامات اپنے اوپر کریں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا شو کرتی ہیں کہ انسان کے اندر ایروگنس اور انسان کے اندر بہت پرائڈ ہے اور بہت غرور ہے. Now you return to us alone as we created you. You have left behind everything we gave you, nor do we see those intercessors of yours that you claimed were partners of Allah. All the bonds between you have been severed, and those about whom you made such claims have deserted you. بات یہ ہے کہ اکیلے پہنچیں گے وہاں پہ. ہم یہاں پہ اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی واپس جائیں گے، سوائے جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی یا ہم سے پہلے جائے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے جو ہم نے یہاں اس دنیا میں کمائے ہوں گے. جتنے بھی اس دنیا کے تعلقات ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جب تک کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں. یہ جتنے ہمارے تعلقات ہیں نا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، یہ سارے فزیکل ہیں، مگر ہماری جو روحیں ہیں، جو ہماری روح ہے وہ آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہے. دے آر آل ان دی اینڈ دے آر آل الون. تو اس وجہ سے جو ہے ہم کو یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہماری ٹوٹل ملکیت اللہ کی ملکیت ہے. وی آر دا پراپرٹی آف اللہ. ایک ہی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں. اور اس لیے ہمیں جو ہے ملٹیپل جو ہے نا ہمیں ماسٹرز نہیں چاہیے. وی اونلی نیڈ ون مالک، اور وہ اللہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون. It is Allah who splits open the seed and the fruit stone. He brings out the living from the dead and the dead from the living. That is Allah. So how can you turn away from the truth? تو قرآن کی آیت جو ہے یہ بھی اگین انوائٹ کر رہی ہے، دعوت دے رہی ہے لوگوں کو کہ بھائی سوچو. اور یہ کن لوگوں کو ایڈریس کیا؟ جو لوگ جس کہتے ہیں نا سائنٹیفک، جن کا دماغ ہوتا ہے، سائنٹیفک مائنڈ والے لوگ، کہ یہ سوچو کہ کس نے قوت دی ہے، کس نے ایبیلٹی دی ہے اس بیج کو کہ وہ پھٹتا ہے اور پھر اس سے جو ہے نا ایک پودا جو ہے وہ اسپراؤٹ کرتا ہے. آپ سوچیں کہ بیج کی جو کرسٹ ہوتی ہے کتنی سخت ہوتی ہے.
نیکسٹ ٹائم آپ جب کبھی یہ کھجور کھائیں تو اس کی جو ڈیٹ سیڈ ہے اس کو دیکھیے گا کتنی سخت ہوتی ہے، اس کو چبانے کی کوشش کیجیے، آپ کو پتہ چلے کتنی وہ سخت ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پودا نکالتا ہے. تو کیا یہ سائنس کر رہی ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ جو ایک بیج ہے اس کے اندر پورا ڈی این اے ہے. اس بیج کو معلوم ہے کہ یہ جو پیڑ ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کہ اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس کے فروٹ کیسے ہوں گا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا مزہ کیسا ہوگا. تو کون ہے جو اس کو طاقت دیتا ہے کہ یہ بیج جو ہے یہ سپلٹ ہو جاتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے. یہ بڑا ایک کامن چیز ہے، انسان ہم دیکھتے ہیں ہر وقت یہاں پہ بیج جو ہیں وہ اسپراؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بڑا ہی ایک اسٹانشنگ فینومینا ہے. یہ جو آپ وٹنس کرتے ہیں نا لائف سائیکل کا، کہ اب پہلے ایک دم سے جو کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے، سردی کا موسم آتا ہے، ہر چیز جو ہے لگتا ہے کہ مر گئی ہے. پھر ایک دم بہار آ جاتی ہے، ایک ری برتھ ہوتی ہے. پھر جب سمر آتا ہے گا، گرمیوں کا موسم آتا ہے، ہر چیز تیزی سے گرو کرتی ہے. پھر آٹم آ جاتا ہے، خزاں آ جاتی ہے، ہر چیز ڈکے کر جاتی ہے، ایک اور جو ہے موت ہو جاتی ہے. اٹس اے کانسٹنٹ لائف سائیکل دیٹ گوز آن ان فرنٹ آف اس. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. Who kindles the light of the dawn and has made the night for rest and the sun and the moon for reckoning of time? That is the measure of the Almighty, the All-Knowing. تو بات یہ ہے کہ ایک ہی اینٹی ہے، ایک ہی اللہ ہے. اس کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے کہ ایک خدا جو ہے وہ روشنی لاتا ہے اور ایک خدا جو ہے وہ رات کے اندھیروں کو لے کے آتا ہے. اور ایک ہی خدا ہے وہ جو کہ چاند کا بھی خدا ہے اور وہ دن کا بھی خدا ہے اور روشنی کا بھی خدا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. And it is He who placed for you the stars so that you may be guided by them through the darknesses of the land and sea. We have made plain our revelation for people to know. تو جتنے بھی یہ چاند ستارے ہیونلی باڈیز ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ہماری خدمت کے لیے. They are there to serve us in order to guide people. یہ تمام نشانیاں جو ہیں، یہ نشانیاں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کو ہدایت مل سکے. آپ دیکھیں فار ٹائم میموریل، یعنی کہ اب تو بہت سائنس نے ترقی کر لی، مگر ہمیشہ سے لوگ جو ہیں ستاروں کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت اس سے حاصل کریں. اور آج انسان نے بہت سائنس میں ترقی بھی کر لی ہے، مگر ابھی بھی سیلسٹیکل جو نیویگیشن سسٹمز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ماڈرن سسٹم، جس سے کہ ایئر کرافٹ اور یہ سارے میزائلز وغیرہ گائیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے ابھی بھی سیلسٹیکل باڈیز سے لیتے ہیں اپنی ریلیٹیو پوزیشن، ستاروں سے لیتے ہیں کہ ود رسپیکٹ ٹو دا سرفیس آف دی ارتھ. تو یہ اور دوسری جو چیز قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ان آرڈر ٹو گائیڈ اس ان دس ورلڈ. مگر یہ ہماری زندگی کے اوپر کوئی ان کا اثر نہیں ہے. دیر از نو انفلوئنس آن آر لائف آن اس، اللہ کے اللہ جو ہے آرڈین کرے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. It is He who created you from a single being and a place of dwelling and a resting place. We have made plain our signs for a people who understand. دو ورڈ یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ استعمال ہوئے ہیں. مستقر، a place of permanent stay، ہمیشہ رہنے کی جگہ. مستودع، a place of جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری اسٹے، a trust جس کو کہتے ہیں سیف کیپنگ، محفوظ رکھنے کی جگہ، ایک ٹیمپرری، ایک شارٹ ٹائم کے لیے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ رحم ہوتا ہے ایک بچے کا، مدرز ووم جہاں پہ ٹیمپرری رہتا ہے. ہماری قبر ٹیمپرری وہاں پہ رہیں گی. یہ تمام چیزیں ٹیمپرری ہیں. تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، مستقر اینڈ مستودع، کہ جب انسان ایک رہ رہا ہوتا ہے ایک اپنی جس کہتے ہیں نا ایک ٹیمپری جگہ کے اوپر، ٹیمپری سیف کیپنگ کے اوپر، جہاں پہ جس کو کہتے ہیں مستودع، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو پلیس آف پرماننٹ ہے وہ کیسی ہوگی، مستقر کیسی ہوگی. ایک بچہ ہے جو کہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جو کہ ایک ٹیمپری ریسٹنگ پلیس ہے. اب اس بچے کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ اس کے کچھ انچز باہر اتنی بڑی دنیا ہے. ہی جسٹ کی ناٹ کمپریہینڈ دا واسٹنس آف دس ورلڈ وچ از جسٹ اے فیو انچز اوے. اور یہی ایگزیکٹلی جو ہے نا، دس از واٹ دریافت ہے، دس از واٹ دے ڈسکور، کہ جب ہم دوسری دنیا کے اندر جائیں گے، اس دنیا کے اندر جو بہت قریب ہے ہم سے، ان دا نیکسٹ ورلڈ، جو کہ ریئلی اے پلیس آف پرماننٹ، کہتے ہیں نا پلیس آف پرماننٹ اسٹے ہمارا، مستقر جو اگلی زندگی ہے، ویل فائنڈ اٹ از مچ واسٹر، جو کہ ہم ابھی آج کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. It is He who sends down water from the sky and we produce the growth of all things. We produce from it greenery, from which we produce grains arranged in layers, and from the palm trees of its fruits and are clustered hanging low, and gardens of grapevine and olive and pomegranate, similar yet varied.
Look at the fruits when it yields and it ripens. Indeed, in that are signs for a people who believe. اب اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اٹ ٹیلز یو اباؤٹ دا کمپلیٹ جو نا واٹر سائیکل کہ یہ کتنی جو ہے بارش کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چیزیں اگیں، کہ انٹائر جو دنیا کی جو زندگی ہے، اس پلانٹ کی زندگی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر 1 بارش کے اوپر جو اللہ بھیجتا ہے آسمان کی طرف سے، اور اس سے ہر چیز جو ہے وہ اگتی ہے. ایوری تھنگ گروز ود اٹ اینڈ دین اٹ پروڈیوسز گرینری. یہ گرین لیوز جو ہیں وہ بھی کتنی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ہری لیوز نہ ہوں جو پیڑوں میں پودوں کے اندر ہوتی تو پھر کلوروفل نہیں بن سکتی، فوٹوسینتھسس نہیں ہو سکتا، آکسیجن پروڈیوس نہیں ہو سکتی. تو ان کا بھی بہت بڑا کام ہے اس کائنات کا بیلنس رکھنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرتا ہے ہمیں یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فروٹس ہیں، گریپ وائن ہے، اس کے بعد پومگرینیٹس ہیں، اولیو ہیں، اور یہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی مختلف ہیں، ٹیکسچرز بھی مختلف ہیں، ان کی خوشبوئیں بھی مختلف ہیں. اتنی وائڈ ورائٹی، اتنی ڈائیورسٹی، مگر ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، اس میں سے کتنے الگ الگ فروٹس نکل آتے ہیں. اگین اے سائن، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ جو لوگ سمجھ سکیں اس کو. Yet they have made jinns partner with Allah, though He created them, and without any true knowledge they attribute sons and daughters to Him. Glory be to Him, He is far higher than what they ascribe to Him. جن جو ہیں وہ obviously جن they are a definite order، ایک conscious intelligent being ہے جیسے انسان ہے. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک شعلے سے بنایا جس میں کوئی جو کہتے ہیں دھواں نہیں تھا، اسموک لیس فلیم سے. ہمارے لیے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان جو ہے، شیطان بھی ایک جن تھا. He is in fact the chief of all the jinn. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کنگڈم ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. مگر یہ جو بھی اللہ کی جو کنگڈم ہے، ہی ڈز ناٹ پرمٹ اینی ون ٹو بی ہز پارٹنر. دیٹس دا پوائنٹ دیٹ از کمنگ اوور ہیئر. یہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، دے آر آل کریشنز آف اللہ. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Originator of the heavens and the earth, how could he have a son when he does not have a companion, and he creates all things and he is the knower of all things. تو یہ جو شروع میں آتی ہے نا بدیع السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے. This is the تعارف of Allah. This is how Allah introduces himself to us. کہ اللہ کا انٹروڈکشن یہ He is the originator of the heavens and the earth. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات جو بنائی ہے، دنیا اور جتنی بھی کائنات بنائی ہے، اس کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو ورڈ ہے نا بدی، یہ بدی ہے ٹو کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. ایک ہوتی نا کوئی چیز تھی، اس سے آپ نے بنا لی، آٹا تھا اس سے روٹی بنا لی. بدی اس کے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات جو تھی کیم انٹو ایگزسٹنس. اللہ نے کہا بی کن فیکن، اور وہ پوری کائنات پیدا ہو گئی. اسی لیے یہ بدی سے ہی ورڈ بنا ہے نا بدعت. بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت از سم تھنگ انوویشن. ہاں، انوویشن کیا کہ ایک چیز نہیں تھی، آپ نے دین کے اندر کوئی نئی چیز لے آئے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. That is Allah, your Rabb. There is no deity except Him, the creator of all things, so worship Him. He is the disposer of all things. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ رب who gives everything and receives nothing. ہم سے کچھ نہیں لیتا، وہ صرف ہمیں دیتا ہے. ون وے اسٹریٹ یہاں پہ. اور ہم کیسے اللہ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی ریئلی پے بیک؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے اللہ کو، سوائے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اس کی عبادت کر سکتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے. اس نے بنانے کے بعد ہمیں چھوڑ بھی نہیں دیا کہ ہمیں پیدا کر دیا اس کے بعد اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں برقرار بھی رکھا ہوا ہے، سسٹین بھی کیا ہوا ہے. ہر چیز ہمیں فراہم کرتا ہے. ہی از پرووائڈنگ ایوری تھنگ، اور پھر ہمیں مینٹین بھی کر رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نو ویژن کین پرسیو ہم بٹ ہی پرسیوز ویژن اینڈ ہی از سٹل دی اویئر. تو یہاں پہ یہ جو ایک جواب ہے ان اعتراضات کا جو کہ کفار کا تھا کہ اگر تو اللہ ہے تو ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، اینڈ دیٹس اس کا یہ رسپانس آیا. تو یہاں پہ کی مقصد جو تھا انہیں کے لوگوں کا، یہ جو کفار تھے اور جو مشرک تھے، ان کا یہ تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو بت بنائے وہ اس وجہ سے کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو وی وانٹ ٹو فیل دیم، اور ہم ان کو محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم محسوس نہ کریں، دیکھیں نہیں، تو ہم کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. دس واز دا تھنگ دیٹ they were saying.
تو بات یہ ہے کہ یہ جو ویزیبل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اگر یہی ایک معیار ہو یہ ثابت کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تو موجود ہے ہر جگہ پہ، اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے اس کی صفات کی وجہ سے، اس کی تخلیق ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث آتی ہے کہ ورشپ یور رب ایز اف یو سی ہم فار اف یو کی ناٹ سی ہم ہی سیز یو، کہ ایسے عبادت کرو اپنے رب کی کہ جیسے تم اسے دیکھ سکتے ہو، کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. دیٹس تھنگ. تو ہماری نیت تو یہی ہونی چاہیے، اور نیت مسٹ بھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو بھی جانتا ہے. ہی نوز آر انٹینشن. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو کیوں اٹھایا. اگر ہم نے آنکھ اٹھا کے کچھ دیکھا، ہی ایگزیکٹلی نوز کہ ہم نے کیوں دیکھا. اس لیے ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، او اللہ پیوریفائی مائی آئیز فرام سینگ دی ان لافل فار یو آر اویئر آف واٹ دی آئیز چیٹ. کہ اے اللہ میری آنکھوں کو بھی تو پاک کر دے کہ جو کہ کہتے ہیں نا غلط چیزیں کہ ان کو میں نہ دیکھوں، اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ کہاں دھوکہ دیتی ہیں، کس چیز میں چیٹ کرتی ہیں. Now clear proof has come to you from your Rabb. If anyone sees it, that will be to his advantage. But if anyone is blind to it, that will be to his loss. I am not your guardian. تو یہ ایک جو دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بصیرت بھی دی ہے اس سے، اور کیوں دی ہے؟ تاکہ انسان جو ہے اللہ کو ڈھونڈ سکے. بصارت کیا ہے؟ بصارت از آئی سائٹ. بصیرت کیا ہے؟ اٹس دی آئیز آف دا ہارٹ، کہ انسان اللہ کو ڈھونڈے اپنے دل کی آنکھ سے. And thus do we make plain our verses, so the disbelievers will say, you have studied, and so we may make it clear for a people who know. کہ جو لوگ کفر کرتے تھے، جو ڈسبلیو کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب جو لکھی ہے وہ کسی سے پڑھنے کے بعد ہے، کسی نے ان کو سکھایا پھر لکھی ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین. Follow what has been revealed to you from your Rabb. There is no God but him. Turn to him. Turn away from those who join other gods with him. تو اگین زور یہی ہے کہ بھائی اس میسج کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو. But if Allah had willed, they would not have associated, and we have not appointed you over them as a guardian, nor are you a protector over them. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کرے کسی کو کوئی کسی راستے پہ چلانے کی. اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے فیکلٹیز دے دی ہیں کہ وہ اس راستے کو ڈھونڈ سکیں. اب یہ کال لوگوں کی ہے. دس از اے فریڈم آف چوائس دیٹ پیپل ایکسرسائز. And do not insult those who invoke other than Allah, lest they insult Allah in enmity without knowledge. Thus we have made pleasing to every community their deeds. Then to their Rabb is their return, and he will inform them about what they used to do. کیا آپ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو اگر تم انوائٹ بھی کرو، دعوت بھی دو، تب بھی ایک لمٹ سے ایکسیڈ نہ کرو، ایک حد سے آگے نہ بڑھو. اور یہ حکم جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے، کہ تمہارا برا رویہ جو ہے کافروں کے جو فالس ڈائٹیز ہیں، ان کے جو بت ہیں، اور ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ برا نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی، جس کو کہتے ہیں دس از مورلی اور ایتھیکلی جسٹیفائڈ نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم ان کے بتوں کو کوئی گالیاں دیں یا برے ناموں سے بلائیں. اس لیے کہ اگر تو یہ فالس گاڈ ہیں، یہ جتنے بھی بت ہیں یہ سبھی فالس گاڈ ہیں، ان کی تو کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، دیر از نو وجود. اس لیے ان کو گالیاں دینا تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے سائے کو گالی دی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی کہ وہ کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو پوجا کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس لیے پھر بھی ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے کوئی برا بھلا کہیں. They swear by Allah with their most solemn oaths that if a miraculous sign came to them, they would believe in it. Say, signs are in the power of Allah alone. What will make you realize that even if a sign came to them, they will still not believe? تو ان آرڈر ٹو کبھی لوگوں کے اوپر جو ہے نا اثر کرنے کے لیے ایون جو تھے خاص طور پہ جو کہ ایمان والے تھے، کافر یہ ان سے کہا کرتے تھے تاکہ ان پر اثر ہو کہ ٹھیک ہے محمد سے کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، ایک ہمیں جو ہے نا ایک میریکل دکھا دیں، ایک معجزہ دکھا دیں، ایک معجزہ دکھا دیں گے تو ہم جو ہے اس کے اوپر اس دین کے اوپر آ جائیں گے. تو کبھی کبھی لوگ اس آرگیومنٹ سے جو ہے نا انفلوئنس بھی ہو جاتے تھے، ان کا اثر بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک دکھائی دیں، ایک اگر اللہ کے نبی ہیں آپ اور آپ کے پاس آپ اللہ سے دعا کریں کہ ایک میریکل ان کو دکھا دیں. قرآن اس کے اگینسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی ایکسٹرنل نشانیاں ہیں
یہ اگر یہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی، وہ کیوں نہیں آتی؟ اس کے کہ اس کے اندر ان کے انر چینج ان کے اندر جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. یہ جو انر چینج ہے نا، تبدیلی ہمارے اندر بڑا ایک کمپلیکس پروسیس ہے. ہاؤ اینڈ وائی دس چینج کمز اباؤٹ، یہ بہت ہی ایک کمپلیکس چیز کا، اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رائٹ کمبینیشن ہو تبھی سیف کھلتا ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرے. اور وہ کس طرح اسٹرینتھن ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنا سر جھکا دے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. And we will turn away their hearts and their eyes just as they refused to believe in it the first time, and we will leave them in their transgression wandering blindly. تو بات یہ ہے کہ the reason مقصد جو ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو بغاوت کرنا چاہتے ہیں، یہ دشمنی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ سے بغاوت رکھتے ہیں. تو جو شخص اللہ سے بغاوت کرے اور اللہ سے دشمنی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں بھٹکتے رہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.